حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، ہلاک سے مراد کفر ہے، اور جو فرمایا جو جیے دلیل سے جیے، تو حیات سے مراد ایمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لیے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے، واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر ہے، اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں گرایا، جانتے بوجھتے کہ یہ کفر کا راستہ غلط راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرت پیدا ہوئی اور دل ان کے مضبوط ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کافر بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ذکر کیا، صحابہ کرام کی ہمتیں بلند ہو گئیں۔ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو دکھائے گئے تھے یہ وہ دکھائے گئے تھے جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور ان کا کفر ہی پر خاتمہ ہوگا، اور وہ لشکر میں سے تھوڑے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہو گیا۔ 70 تو ہلاک ہوئے، باقی جو 900 سے اوپر کافر تھے ان میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے۔ خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، کمزوری سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 کافر دکھائے گئے کہ وہ کافر تھے جن کے نصیب میں ہلاکت تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں اختلاف کرتے، ثبات اور قرار میں متردد رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ نے بچا لیا، تم کو بزدلی سے بچا لیا، باہمی اختلاف سے اور تردد سے بچا لیا۔ تم سب کے حوصلے مضبوط ہو گئے اور تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم نظر آئے، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا، کیا تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ اس نے سوچا مقابلہ کرنے کی اور جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چند افراد ہیں، 30-40 افراد ہیں یا 60-70 ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر بھی گھسیٹ کر مکے لے جائیں گے۔ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ جائیں، اور مسلمانوں کو تعداد کافروں کی کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ یہ سب ابتدا میں تھا، اور جب مقابلہ شروع ہو گیا تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام کو غلبہ مل جائے، مسلمانوں کی مدد ہو، شرک کا ابطال ہو جائے، مشرکین ذلیل و رسوا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہو۔ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گرا پر فتح یاب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے کے ساتھ 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبی خبر دی تھی وہ سامنے آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سورہ انفال کا 5واں رکوع مکمل ہوا، غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے، اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے، اور دشمنان اسلام قوت نیست و نابود ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔